جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے بہت ہی آنریبل سینئرز ممبر ہری پور بار ایسوسی ایشن خالد رحمان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ خود کو دیکھا، خود کو دیکھا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، اور جب تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیاء یاد آئی، اور چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، اور خلد دیکھی تو تیرا سین حرم یاد آیا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں دو عالم پہ ہے سایہ تیرا، اور روشنی پھیل گئی حد نظر تک اعظم، ساتھیوں ماہ عرب میرے عجم یاد آیا۔ جزاک اللہ۔ میں اس تقریب میں ایکس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پشاور جناب وقار احمد سیٹھ صاحب کا ذکر نہ کروں تو بھی زیادتی ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سربلندی انصاف کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور جناب انہوں نے ایسے جرأت مندانہ
فیصلے اپنی زندگی میں ہماری آنے والی نسل کے لیے چھوڑے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. میں شفیق اوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. شفیق اوان صاحب. تمام احباب سے درخواست ہے درود شریف پڑھ لیں, الحمد شریف پڑھ لیں, فاتحہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي للإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول النبی الکریم. آمین آمین آمین. اب میں آنریبل پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سردار عبدالرؤوف خان صاحب, پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایبٹ آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل ذی وقار چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس قیصر رشید خان صاحب, جناب جسٹس شکیل صاحب جج پشاور ہائی کورٹ, کمشنر ہزارہ ڈویژن ریاض محسود خان, ڈی آئی جی ہزارہ رینج, ان کے ساتھ آئے ہوئے ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او آفیسر صاحبان, جناب معزز پروونشل بار کونسل کے ممبر صاحبان, صدر ڈسٹرکٹ بار ہری پور, صدر ڈسٹرکٹ بار ایبٹ آباد, صدر ڈسٹرکٹ بار بٹاگرام, صدر ڈسٹرکٹ بار مانسیرا, صدر ڈسٹرکٹ بار اگی, صدر ڈسٹرکٹ بار بالاکوٹ, صدر ڈسٹرکٹ بار غازی, صدر ڈسٹرکٹ تحصیل بار حویلیاں,
प्रेस के साथी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और मेरे काबिल सद एहतराम वकला बरादरी, ख़वातीन, वकला बहनें, आज की ये तकरीब, पहले तो मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने एज ए चीफ जस्टिस ओहदे जलीला का हल्फ लेने के बाद हज़ारा डिवीजन के सदर मकाम एबटाबाद को उन्होंने पहला टूर रखा और तरजीह दी। मसाइल बहुत सारे हज़ारा डिवीजन के पेंडिंग पड़े थे, गूनगू इनकी मसरूफियात को देखते हुए कोशिश करूँगा तलखीस से अपनी जो मारूज़ात हैं इनके गोश गुजार करूँ और उम्मीद भी करूँगा कि आज कुछ बताया तो इनको मैंने नहीं कि ये मसाइल है और करना है, लेकिन आपकी वसातत से ये उम्मीद करूँगा, जैसे गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अभी भी काफ़ी मसाइल हैं जिनका जिक्र अगर मैं न करूं तो ये इस हज़ारा डिवीजन के जो अदल का अदालतों का जो है उसको ये समझूंगा कि ये ज्यादती होगी। तो जनाब वाला, सबसे पहले तो जिस मकाम पे आप यहाँ तशरीफ फरमाएं, यहाँ पे हमारा कार पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है वकला का, और मुझे आज ये भी खुशी है कि मेरा छोटा भाई कमिश्नर साहब जहाँ बैठे हैं और उम्मीद भी है कि वो इस मसले पे हमदर्दाना गौर करते हुए हमें ये साथ डिप्टी कमिश्नर साहब की बंगले में एक कब्रिस्तान की जगह है, वो इन्होंने यूज तो नहीं होती, कुछ चंद एक कब्रें हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उस पे हमें पिलर अगर को फंड थोड़ा सा दे दिया जाए और उस पे हम कार पार्किंग के लिए छत बना लें, कब्रें भी महफूज रहेंगी और साथ ही यहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा, तकरीबन 1 कनाल जगह बनती है, ये मसला हमारा हल हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बार एबटाबाद का जिक्र भी न करूं तो ये भी तशना लबी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट बार का हमारे पास यहाँ डीपीओ साहब की पहले दफ्तर था, अब वहाँ पे डीआरसी और कुछ इस तरह से मुख्तलिफ दफातर हैं, कुछ दुकानें हैं। तो मेरी जनाब आपसे ये गुजारिश होगी कि इस सिलसिले में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखा जाए कि वहाँ पे उसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डीपीओ यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं नए दफ्तर में, तो अगर वो कोर्ट प्रेमिसेस में शामिल कर दी जाए तो मेरा ख्याल है आने वाले 50 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेमिसेस के लिए काफ़ी होगी वो जगह। इसी तरह और उनको नेमल बदल उसका जो है डीपीओ साहब के जो बाकी वहाँ डीआरसी और ये दफातर हैं, वहाँ तहसील की एक बिल्डिंग थी किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो चुकी है, वैसे वहाँ इस्तेमाल में नहीं, वो पुलिस को दी जाए और वहाँ पे इनके दफातर बना दिए जाएं तो बेहतर होगा। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब हमारी इस आज की तकरीब जनाबी चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए टेकअप करेंगे। जनाब वाला, हरीपुर का
ڈسٹرکٹ کمپلیکس جہاں سے میں بھی اسی ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہوں، اس میں آخری مراحل میں آپ سے اس پہ گفت و شنید بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، تو انشاءاللہ جو اس کا آخری مراحل میں جو کمی بیشی ہے کنسٹرکشن میں وہ کمپلیٹ کر دی جائے تو انشاءاللہ جلد از جلد وہاں پہ ہماری شفٹنگ ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہری پور کی ہو سکے گی نئی بلڈنگ میں، اور امید ہے کہ جلد ہی ہوگی۔ لیکن جناب والا یہاں ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے، اس سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کی اس تقریب کی وساطت سے ان کی اور جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں شفٹنگ ہوگی اس کے بعد جو جگہ ہم چھوڑ رہے ہیں، بار روم، ہال بار کا، دفاتر، اس سلسلے میں جناب رجسٹرار صاحب اور مقامی ہمارے ڈویژنل ہیڈ اس پہ ایک میٹنگ کریں، اور ہمیں اگر اتنا بڑا اربوں روپے کا پریمیسز ہم چھوڑیں گے تو اس کے عوض میں نئے کمپلیکس ہری پور جہاں شفٹنگ کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں وہاں پہ تقریباً 5 سے 10 کنال اراضی جو ہے ڈسٹرکٹ بار ہری پور کو ساتھ خرید کے دی جائے نئے کمپلیکس میں۔ اسی طرح جناب والا بالاکوٹ کا جناب کے میں نے گوشت گزار کی تھی، سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، ان کی اراضی نوٹیفکیشن 4 ہو چکا تھا، ایوارڈ پروسیس میں تھا، ابھی مجھے بتایا گیا کہ وہ ایوارڈ ہو گیا ہے، تو اس کی کنسٹرکشن اسی طرح سے منسیرا کمپلیکس کا کافی عرصے سے زیر التوا ہے۔ تو یہ میری جناب سے گزارش ہے کہ پہلے ایک جگہ منتخب ہوئی وہ چھوڑی گئی، اب دوسری ہوئی وہ زیر التوا ہے، تو کم از کم آپ اپنے دور میں سنگ بنیاد رکھ دیں، باقی فنڈ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ چل پڑی ہے گاڑی، وہ جو ہائی کورٹ اور صوبائی حکومت اور وفاقی کے فنڈ منڈ کا معاملہ تھا، انشاءاللہ آپ کی زیر قیادت، جیسے ریسنٹلی آپ نے مہربانی کی 2 کروڑ 47 لاکھ ہری پور کا، جو کہ عرصہ 2 سال سے پڑا تھا، ہماری ریکویسٹ پہ آپ کی مہربانی سے وہ ریلیز ہوا، انشاءاللہ جلد وہاں کام مکمل ہو جائے گا ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہری پور کا۔ اسی طرح منسیرے کا بھی میری گزارش ہے کہ اس کو بھی پرائرٹی بیس پہ اس عدالتوں کا وہ جو کمپلیکس ہے اس کو شروع کرنے کا جناب حکم صادر فرمائیں۔ اس کے علاوہ بٹگرام، اگی حویلیاں جو کہ زیر التوا ہے کافی عرصے سے فنڈ کی نایابی کی وجہ سے، تو میری گزارش ہوگی کہ ان کو بھی فی الفور، جس طرح آپ نے ہزارہ ڈویژن کا اس کو اہمیت دیتے ہوئے ٹور رکھا پہلا ایز چیف جسٹس، تو یہ جو عدالتوں کا کام ہماری سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ زیر التوا ہے، یہ فی الفور جو ہے آپ اس پہ حکم صادر فرمائیں تاکہ یہ کام شروع ہو۔ جناب والا اب میں تھوڑا سا، یہ تو مسائل تھے، اگر کوئی رہ گیا ہے پھر گائے بگائے آپ سے ملاقات میں ٹیک اپ کرتے رہیں گے ان ایشوز کو، لیکن یہاں تھوڑا سا میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ ریسنٹلی یہاں پہ سیشن کورٹ کے سامنے کورٹس پریمیسز کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہے، تو یہ پہلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو اس عدالتوں میں جن لوگوں نے بیٹھنا ہے، جنہوں نے اس میں آئے روز کام کرنا ہے، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آئندہ
یہ جناب کی زیر قیادت انسٹرکشن ہو ڈپارٹمنٹس کو، کنسرن سیشن جج صاحبان کو بھی، کہ یہ بعد میں جو مسائل پیدا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ کنسٹرکشن شروع ہو اس میں یہ مسائل جو ہے ان کو باقاعدہ بار اور بینچ کو اکٹھا لے کے چلا جائے، تو اس سے بعد میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے جناب سے تھوڑا سا گلہ سمجھیں کہ بار کو اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، ڈسٹرکٹ بار کو۔ اس کے علاوہ آپ کا میں نے کافی وقت لے لیا جناب والا، یہ جو اوتھ کمشنر کا آپ ہائی کورٹ رولز والیوم 5، اس کو جناب سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے دوبارہ، کہ جو ہمارے سینئر وکلاء کافی عمر رسیدہ وہ کام عدالتوں میں کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، بیمار ہیں، تو ان کو کم از کم یہ رول یہاں ریلیکس کر کے ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ 2 ٹینیور کا معاملہ ختم کر کے ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وقت باعزت طور پہ گزار سکیں۔ اسی طرح جناب والا باقی مسائل سے ہٹ کے ماشاءاللہ آپ کا عرصہ بھی کافی ہے، تھوڑا نہیں ایز چیف جسٹس، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا عدل پہ بھی غور کریں کہ صبح اٹھائیں کاز لسٹ تو 90 ریٹیں لگی ہوتی ہیں، یہ ٹرانسفر ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے، تو جناب والا اس پہ میری گزارش ہوگی کہ صوبے کے آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ جو سیکرٹریز ہیں ان کو یہ معاملات حل کرنے چاہیے، بجائے کورس کی طرف لوگ چپڑاسی کی اپوائنٹمنٹ، اسٹوڈنٹ کا داخلہ، یہ چیزیں جو ہے ڈسکریج کی جائیں، اور کنسرن جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہیں وہ ان کو حل کریں۔ اگر نہیں کرتے تو 1 آدھ 2 جیسے آپ نے NHA کے معاملے میں ٹیک اپ کیا تھا کورٹ میں معاملہ اور اب حل ہوا ہے، اسی طرح میری استدعا ہے کہ اس میں آئندہ کے لیے ایسی ریٹس آئیں تو اس میں سٹرکچر پاس کیا جائے تاکہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری جو ہے وہ آئندہ ایسی مسائل پیدا نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کورٹ پہ اصل کام کی طرف کورٹ آئے بجائے فریولس ریٹس کی طرف۔ یہ میری گزارش تھی جناب۔ اس کے علاوہ جناب والا وہ ججز کی سیٹیں خالی ہیں، ہم نے تو جج بننا ہوتا تو گھر میں چیف جسٹس رہا ہے، سوچے ہی کبھی نہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم ٹیلنٹ والے لوگ اوپر آئیں، ایسے نہ ہو کہ پھر جوڈیشری پہ جو ہم نے جدوجہد شروع کی تھی، جس پہ ہم نے 2-3 سال چودھری افتخار موومنٹ میں آزاد عدلیہ اور کمپیٹنٹ عدلیہ کا نعرہ لے کے چلے تھے، وہ فوت ہو جائے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو ایبٹ آباد میں بھی، ہری پور میں، منسیرے میں اچھے ٹیلنٹ کے لوگ ہیں، تو ان کو جو ٹیلنٹ والے ہیں یہ چیمبر پریکٹس اور اس کو تھوڑا سا آپ ڈسکریج اس واسطے کریں کہ آپ کا جو ایز چیف جسٹس تک پہنچنے کا سلسلہ تھا، آپ نے وکلاء میں بار کونسل کی بھی قیادت کی، پروونشل میں، وفاق میں بھی، پاکستان بار کونسل میں بھی ممبر رہے، جوڈیشل جو اس وقت تھا انڈیپینڈنٹ موومنٹ اس میں بھی ہراول دستے میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو میری یہ امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ اچھے لوگ آئندہ آپ کی زیر قیادت عدلیہ میں بھی انشاءاللہ اچھے لوگ آئیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں نے کافی وقت آپ کا لیا، امید کرتا ہوں
اچھا ٹھیک. یہ ہمارے سینئر کونسل ہیں, وہ ایبٹ آباد کے لیے بائی پاس کی بات کر رہے ہیں. ٹریفک کا بہت زیادہ برڈن ہے, انٹرچینج موٹر وے کا بھی, دونوں کا. تو جناب والا امید ہے کہ آپ اس پہ بھی کچھ تھوڑا جو یہ مسائل ہمارے تھے ان پہ توجہ دیں گے, کیونکہ جو کام عدلیہ کا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب انتظامی معاملات میں بھی ضرورت عدلیہ کی پڑ گئی ہے. وہ اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت میں کہہ دیتا ہوں, وہ غالب کا شعر ہے, معاف رکھیو اس تلخ نوائی پہ مجھے غالب, بات آ پڑی ہے سخن میں گسترانہ. جناب والا بعض اوقات جیسے میرے سینئر وکیل ہیں مشتاق صاحب, انہوں نے کہا تو چونکہ اسمبلی کے ممبران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو تھوڑا یہ آپ سے بھی ہماری وکلاء برادری کی نہیں, اس سرزمین کا, کیونکہ آپ نے یہاں بھی ایز اے بینچ جج ممبر سینئر ممبر رہے ہیں, تو اپنی یادیں ضرور چھوڑیں, کیونکہ وہ جیسے شاعر کہتا ہے, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں نے کافی وقت لیا آپ کا, آپ نے واپس بھی جانا ہے, اور میں پھر ایک بار آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ گوناگوں مصروفیات ہیڈ کوارٹر کی چھوڑ کے پرنسپل سیٹ کی یہاں تشریف لائے. اور خاص کر میں اپنے دوست خالد انور کا بھی, جو افریدی صاحب کا, کہ اس کو میں نے کہا آج کی تقریب میں آپ پشاور ہمیں روک لیتے ہیں, آج چیف صاحب کی تقریب میں آپ نے بھی بیٹھنا ہے اور ہمیں سننا ہے. تو میں ایک بار پھر سب ساتھیوں سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف لائے, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور ہری پور بار, مانسیرا, ایبٹ آباد, جتنے بھی یہاں معزز وکلاء صاحبان, میری بہنیں تشریف لائیں اس تقریب میں, آپ کا بھی میں مشکور ہوں. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ چیف صاحب ہمیں مایوس نہیں کریں گے. آج کچھ جو میں نے دو چار معروضات ان کے سامنے رکھی ہیں, انشاءاللہ اس پہ یہ کچھ ہمیں اچھی خبر دے کے جائیں گے. آخر میں پھر کمشنر صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ان کے ساتھ آئے ہوئے رفقا, اپنے جوڈیشل آفیسرز, سیشن جج صاحبان, سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں اس ہماری تقریب کو رونق بخشی. بہت بہت مہربانی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں آنریبل مسٹر جسٹس کیسر رشید خان, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب چیف جسٹس کیسر رشید خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی, میرے عزیز بھائی جسٹس شکیل صاحب, سردار عبدالرؤوف خان صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, مسٹر خالد افریدی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پشاور, ممبران پروونشل بار کونسل, صدور صاحبان اور دوسرے مہمانان گرامی, میرے بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی جی. میں آپ سب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلا کے یہ عزت بخشی. میں نے
آج ہی کے دن اٹ واز 2 اگست 2011 جب میں نے ایز اے جج اوتھ لیا تو اس کے اگلے ہی ہفتے مجھے ایبٹ آباد کی طرف آئی واز نامینیٹڈ سینٹ ٹو ایبٹ آباد. اور یہاں پہ میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں اور میں نے یہاں پہ وکلاء سے بہت کچھ سیکھا, سینئر وکلاء سے, ان کے علم سے میں نے بہت بڑا استفادہ حاصل کیا. جی میں ابھی بھی اپنے دوست جسٹس شکیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وکلاء بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ہزارہ ڈویژن کی روایات تھیں, جو مفتی ادریس صاحب کی شکل میں, لغمانی صاحب کی شکل میں, خواجہ رشید صاحب کی شکل میں, مرزا عبداللہ جان صاحب کی شکل میں, ان روایات کو دوبارہ تازہ کریں. میں ضرور آپ سب بھائیوں سے, بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جو علم کے چشمے جو یہاں سے پھوٹے تھے وہ دوبارہ تازہ کریں. جی میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سب سے بڑے مؤدب لہجے میں مخاطب ہوں کہ کوشش کریں کہ وہی جو ہمارے جو زعامات ہیں, جو ہمارے, میں انہیں کہوں گا علماء, ان کے وہ دوبارہ وہ ایک روایت جو ہزارہ ڈویژن سے منسوب تھی اس کو دوبارہ تازہ کریں. وہ جو علم لٹاتے پھرتے تھے جی, ان کو دوبارہ یاد تازہ کریں. جی صدر صاحب نے آئی تھاٹ کہ وہ انہوں نے مجھے, ہی ہیز انوائٹڈ می اور اے کپ آف ٹی, انہوں نے تو پورا ڈیمانڈز کی ایک بڑی لمبی لسٹ پیش کی ہے. ان کے ساتھ اس بابت ڈسکشنز ہوئی ہیں, وہ آئے ہیں, مجھ سے ملے ہیں, اور انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل ہمارے کامن ہیں, یہ حل کرتے رہیں گے. کچھ مسئلے جو انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہیں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہے. میں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کمشنر پشاور, یہ ہزارہ ڈویژن بیٹھے ہیں, میں ان سے یہاں سے ان سے درخواست کروں گا اور ان کو کہہ دوں گا, ڈائریکشنز بھی دوں گا سائملٹینیسلی, کہ ان کے جو مسائل جو حل طلب ہیں اور ان سے متعلق ہیں تو ان کو فوری طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں. وہ اگر پارکنگ کے حوالے سے ہے جو ایک صدر صاحب کا اور یہاں کے ایبٹ آباد بار کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والوں کو چاہیے کہ اگر اس کی طرف توجہ دیں اور وہ مسئلہ فوری طور پہ حل کریں. میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جگہ کی تنگی ہے, پارکنگ کی تنگی ہے, تو اس مسئلے کو حل کریں. جہاں تک آپ کے جوڈیشل کمپلیکس کا تعلق ہے, ہری پور کے بابت, اس کی میں نے اوتھ, جس دن میں نے اوتھ لیا ہے اس کے اگلے دن میں نے یہاں پہ ان کو ہدایت کی ہے کہ امیجیٹلی وہ اماؤنٹ ریلیز کی جائے. اینڈ دی پروونشل ایڈمنسٹریشن نے, انہوں نے بڑی فوری طور سے وہ اماؤنٹ ریلیز کر دی ہے. اسی طرح بالا کوٹ, اسی طرح آپ کے دوسرے جوڈیشل کمپلیکسز کے حوالے سے جو بھی حل طلب مسائل ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم باہمی طور پہ حل کریں گے. آپ نوٹس میں لائیں گے, ہم اپنی صحیح کوشش کریں گے تاکہ ان مسئلے مسائل کو حل کریں. اور امید رکھتے ہیں جی کہ ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے بار اور بینچ کا, میں اپنے دور میں ایز اے چیف جسٹس کوشش کروں گا کہ اس کو ہم مزید پروان چڑھائیں. ہمارے درمیان جو اگر کچھ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں ان کو ہم حل کرنے کی طرف لے جائیں. انشاءاللہ ہماری یہ کامن جدوجہد ہے اور یہ جاری رہے گی. آپ سب کو میں مشکور ہوں ونس اگین کہ آپ لوگوں نے اس سردی کے موسم میں تکلیف کی اور مجھے یہ عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تمام معزز مہمانان گرامی, وکلاء صاحبان, خواتین و حضرات, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 4 تاریخ کو, 4 فیبروری کو میں بات اپنی معروضات میں بھول گیا تھا. جناب پولیس کے سلسلے میں ہم نے یہاں سیمینار رکھا ہے, الیکشن کا میرا وعدہ تھا, اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس تشریف لا رہے ہیں. 169 22 سے وہ 3-4 ہم نے
اس پہ بار ایسوسیشنز کو پوائنٹ پہ باقاعدہ ایجنڈا دیا ہے. اس پہ خاص کر میرے جو جونیئر بھائی ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اپنا اس پہ ورکنگ پیپر بنائیں اور آ کے جو کمی خواتین و حضرات کے لیے چائے کا انتظام کر دیا. تشریف رکھیں.